نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحابه أصحاب الهدى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك قال أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال في كل 1999 فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها والناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد الى آخر الحدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ باب الحشر ہے۔ بیچ میں ربیع الاول شریف کے بیانات، پھر بیانات غوث اعظم، کافی گیپ ہو گیا، وقفہ ہو گیا، شاید یاد نہ ہو، مگر یہ باب چل رہا ہے باب الحشر، حشر کا بیان۔ گزشتہ بیان میں اسی طرح کی ایک حدیث عرض کی تھی حضرت ابراہیم کے چچا آزر کے تعلق سے، اور وہ ان کے چچا ہیں۔ پوری اہل سنت والجماعت نے جو اس کے تعلق سے ہمارا موقف عرض کیا۔ اب حشر کے تعلق سے جو واقعات، جو حالات اور ان احادیث میں جو ذکر ہے، امام صاحب مشکات انہی حدیث کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ابو سعید خدری سے ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم، تو حضرت آدم کہیں گے لبیک سعدیک والخیر کلہ فی یدیک، مولا حاضر ہوں، خدمت گزار ہوں، اور ساری بھلائیاں تیرے قبضے میں ہیں۔ جب کوئی بڑا پکارے، بادشاہ جب پکارے تو پھر حاضر ہوں، اس کے ساتھ اس کا مقام و منصب بھی بیان کرنا چاہیے۔ حضرت آدم کہہ دیتے لبیک، حاضر ہوں، بات ہو جاتی، مگر جس ذاتی گرامی اور جو پکارنے والی ہے وہ رب کی ذات ہے، تو حضرت آدم کہتے ہیں لبیک و سعدیک، مولا حاضر ہوں، خدمت گزار ہوں، والخیر کلہ فی یدیک، اور ساری بھلائیاں تیرے قبضے میں ہیں، حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آدم سے کہے گا اے آدم اخرج بعث النار، تیرے بیٹوں میں، تیری اولاد میں آگ والے جتنے ہیں ان کو الگ کرو، جہنمی آگ کے حصے کو الگ کرو۔ قالا، کہتے ہیں وما بعث النار، حضرت آدم عرض کریں گے مولا آگ والے کتنے ہیں، جہنمی کتنے ہیں؟ قالا فی کل 1999، فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہر 1000 میں سے 999، 1000 میں سے۔ اب یہ حدیث بیان تو صحابہ کے سامنے ہو رہی ہے، اللہ اللہ، یہ جملہ سن کر شاید مایوسی آ جائے، 1000 میں سے 999 جہنمی، ایک خوش نصیب، تو پتہ نہیں ہماری باری کب آئے کہ نہ آئے، اللہ اللہ۔ اب وہ خوف، ہراس، ڈر کا عالم ہوگا، جہنم کی شعلے بھڑک رہے ہیں اور میزان عدل قائم ہے۔ اب آخری اسٹیپ ہے، لاسٹ ڈیسیزن ہے، اب جو فیصلہ ہوگا وہ وہی فیصلہ، آخری آخرت کی منزلوں میں سے حشر آخری منزل ہے، میزان قائم کرنا ہے۔
اب وہیں حکم دینا ہے کہ میاں یہاں جانا ہے کہ وہاں جانا ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، اقبال کہتے ہیں عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب اللہ اللہ، وہ خوف کا دن ہوگا، ڈر کا دن ہوگا۔ اللہ اللہ، حضرت آدم، انبیاء، ان کے تعلق سے روایت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جلال پہ ہوگا، اور لوگ جب انبیاء سے مدد طلب کریں گے وہ کہیں گے غضب اللہ لا غضب قبلہ ولا یغضب بعد اذهبوا الی غیر۔ آج اللہ نے ایسا غضب اور ایسا جلال فرمایا ہے، ایسا نہ اللہ نے پہلے جلال فرمایا تھا نہ اللہ کبھی اور اس کے بعد جلال فرمائے گا۔ اے لوگو اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ حدیث تو سن چکے ہو، مگر بتانا مقصد اس حدیث میں یہ ہے کہ غضب الہی کس جوش پر ہے۔ تو ایسا ڈر ہوگا، آقا فرماتے فَإِنَّهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا۔ یہ ایسا ڈر ہوگا کہ اس وقت اگر بچے ہوں تو اس ڈر سے بچہ بوڑھا ہو جائے اور حمل والی ڈر سے اپنا حمل گرا ڈالے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے حمل گر جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہوگا وَتَرَى النَّاسَ سُكَّارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَّارَىٰ، لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے مگر ڈر سے نشہ آ گیا۔ اس طرح بے حواس باختہ ہوں گے، اس قدر انہیں فکر ہوگی کہ اب کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، ڈر خوف ہے۔ آقا کہتے ہیں تم دیکھو گے ایسا لگتا ہے جیسے لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشہ نہیں کیے ہیں۔ اللہ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، مگر اس لیے نشے میں ہوں گے کہ انہیں معلوم ہے اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب ہمارا فیصلہ ہونا ہے، کیا ہوگا؟ اقالو، اللہ اللہ، یہ تو پھر سرکار کا کرم ہے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ اب قالو، صحابہ کہتے یا رسول اللہ اینا ذالک الواحد، حضور 1000 میں سے 999 وہ جہنمی، ایک جنتی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ ایک ہم میں سے ہوگا، وہ ایک ہم میں سے ہوگا۔ آقا کہتے ہیں ابشروا، صحابہ خوشخبری ہے تمہیں، فَإِنَّا مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ یاجوج وماجوج الف، تم میں سے ایک اور 1000 یاجوج ماجوج میں سے۔ اگر انسانوں میں ہی سے، انسانوں میں جو سرکار کے صحابہ یا امتی ہیں، ان میں سے اگر 1000 میں سے 999 ادھر چلیں تو پھر جنتی بچیں گے کتنے؟ تو کہ یا رسول اللہ اگر ہم ہی میں سے، یعنی صحابہ تابعین، ہم لوگ قیامت تک سرکار کے امتی جو آنے والے ہیں، اگر انہی میں سے 1000 میں سے 999 جہنمی ہو، ایک جنتی، تو پھر کتنے لوگ جائیں؟ تو کہ یا رسول اللہ وہ ایک ہم میں سے۔ آقا فرماتے ہاں ایک تم میں سے اور 999 یاجوج ماجوج میں سے، یعنی 999 ادھر لے کر ادھر ڈالیں گے اور ان کے بدلے میں ایک لے کر تمہیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ یعنی یہ کمی چونکہ اب 999 ہے تو اب یہ تعداد گویا یوں سمجھو کہ یہ تعداد کو پورا کرنا ہے، تو پھر اس پورا کرنے میں گویا یہ سرکار بشارت دے رہے ہیں کہ تم ڈرو مت، انشاءاللہ تعالی 999 ادھر والے ہیں اور ان کے مقابلے میں تم ایک ادھر ہو۔ اللہ اللہ۔ اب کہتے ہیں ثم قال، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم چونکہ جوش پہ ہے، فرماتے ہیں آقا والذی نفسی بیدی ارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ، فکر کیوں کرتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں میں سے چوتھائی حصہ ہو،
یعنی ساری دنیا آدم سے لے کر عیسیٰ اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے لوگ ہیں ان سب کو ملا کر تم چوتھائی حصہ ہو، یعنی 3 آدمی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جنتی ہیں اور 3 میں صرف تم میں سے 1 آدمی جنتی ہے، یعنی چوتھائی میں تم ہو۔ اللہ اللہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان سب کے ملا کر 3، ان سب کے ملا کر 3 اور ان 3 میں سے چوتھا حضور کا امت ہے، تو پھر انشاءاللہ ہر کوئی چلا جائے گا، انشاءاللہ جانا ہی ہے۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا اب پھر سرکار دیکھیے فکبرنا، صحابہ کہتے تو ہم نے تکبیر لگائی، نعرہ تکبیر، تکبیر لگائی، خوشخبری مل گئی کہ نہیں وہ جو 1000 میں سے 999 ہیں، 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، انشاءاللہ ہم تو جنتی ہیں۔ اور پھر سرکار نے مزید فرمایا تم فکر کیوں کرتے ہو، قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان میں کے سب میں کے 3 اور چوتھائی تم ہو۔ اب تو انشاءاللہ صحابہ خوش ہو گئے، تو پتہ چلا بشارت خوشخبری سن کر نعرہ لگانا سنت صحابہ ہے، سنت بشارت سن کر خوشخبری سن کر نعرہ لگانا فکبرنا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، نعرہ لگا۔ اگر ہم لوگ بزرگوں کی محفل میں کسی بات پر اللہ کی تکبیر بلند بیان کریں، نعرہ لگائیں، تو پھر یہ بدعت و حرام نہیں ہے، یہ عین سنت صحابہ ہے، یہ سنت صحابہ ہے۔ فقال ارجو، پھر دیکھیے آقا فرماتے ہیں ارجو ان تکون ثلث اہل الجنہ، سرکار فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ تم جنتیوں میں سے 2/3 ہوگے، چوتھائی بھی نہیں، 2/3، ثلث اہل الجنہ، تم 3/4 ہوں گے، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے لوگ ہیں ان سب میں کے 2 اور تیسرا میری امت کا آدمی، 3/4 کوئی بچا انشاءاللہ نہیں بچے۔ فکبرنا، صحابہ کہتے ہیں پھر تکبیر لگائی۔ فقالا، آقا کہتے ہیں ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، آقا کہتا ہے گھبراتے کیوں ہو، مجھے تو امید ہے، میرے رب کی ذات پہ یقین ہے کہ جنتیوں میں آدھے تم ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے جنتی ہیں آدھے وہ ہیں اور صرف آدھے میری امت کے لوگ ہیں، تو پھر انشاءاللہ معاملہ حل ہے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف۔ تو اب انشاءاللہ صحابہ کے دیکھیے کہتے فکبرنا، ہم نے تکبیر لگائی، سبحان اللہ، اب تو انشاءاللہ جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ قال امان تم فی الناس الا کالشعر السوداء فی جلد الثور ابیض، اب حضور کہتے ہیں تم کیسے ہو، تمہارا حال کیسا ہے؟ اللہ اللہ، کتنی بڑی بات کہی، فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں میں ایسے ہو جیسے سفید بیل کی کھال میں ایک کالا بال، سفید بیل کی کھال میں ایک کالا بال، پورا سفید بیل ہو اس میں ایک کالا بال ہو، ایک کالا بال۔ اب دیکھیے آگے والا جملہ سنیے، او کشعرۃ بیضاء فی جلد ثور اسود، یا جیسے کالے بیل کی کھال میں ایک سفید بال۔ اب آپ سوچئے یہ نسبت جو سرکار نے دی ہے کفار کے لحاظ سے، مجمع کفار سے مسلمان واقعی تھوڑے ہیں، مجمع کفار میں سے مسلمان ان کی بنسبت تھوڑے ہیں۔ آج مردم شماری ہوتی ہے
مجموعی طور پہ ملایا جائے تو جتنے ہیں عیسائی یہودی یہ سب آ گئے کفر میں، ان کے مقابلے میں مسلمان تھوڑے ہیں۔ اگر ان سب کو اور یاجوج ماجوج کو ملا دیا جائے تو پھر تم ایسے ہو جیسے سفید بیل کی کھال میں کالا بال۔ تو جب 999 اور ان میں سے جہنمی ہے، ایک جنتی ہے، تو پھر تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہاری حیثیت تو ایسے ہے جیسے سفید بیل، اس کی کھال بالکل سفید ہے، اس میں ایک کالا بال ہے۔ تو پھر جب 900,000 میں سے 999 جہنمی ہو، ایک جنتی ہو، تو پھر اس سے بھی نیچا درجہ تم لوگوں کا ہے، تو پھر فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہاری تعداد بھلے کم ہے مگر تم ایسے ہو جیسے سفید بیل کی کھال میں ایک کالا بال۔ اب تمہارا تو جنتی ہونا یقینی ہو گیا، یقینی ہو گیا۔ یہ نسبت دی گئی کہ ان سب کو ملایا جائے تو ان مجموعہ میں مسلمان ایک کھال میں، کالی کھال میں سفید بال، یا جو ہے بیل کے سفید کھال میں کالے بال کی طرح ہے۔ اب یہ نسبت دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ 1000 میں سے 999 جہنمی، تو یہ مت کہو کہ 999 سے ہم ہیں، تم ایک ہو، مگر اس ایک کی حیثیت یہ ہے کہ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایک بیل ہو، اس بیل میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ گنے گا کوئی؟ 1000 سے زیادہ ہے۔ تو ان کے اتنے بال ہیں اور ان میں سے تم صرف ایک بال ہو، تو پھر 9,000 میں سے 999 تو بہت زیادہ ہوا، بس تم اس سے بھی نیچے ہو، تو پھر تمہارا جانا جنت میں یقینی ہے۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گویا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ نسبت سمجھا رہے ہیں۔ اب وہ جو تعداد ہے کہ 1000 میں سے 999 جہنمی، سب کفار یاجوج ماجوج کو ملا دیا جائے، یہ ادھر ہے، اور ان سب میں ایک تم کو جنت میں جانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ باب الحشر۔ اب دیکھیے انہو متفق علیہ حدیث متفق ہے بخاری اور مسلم میں۔ عنہ ابو سعید خدری سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکشف ربنا عن ساقی فاسجد له كل مؤمن ومؤمنہ ويبقي من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة ويذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق ہے، بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا۔ اب یہاں پنڈلی سے مراد یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ اس حدیث کو متشابہات میں سے لیا جائے، متشابہات میں سے مانو، یعنی حضور نے جو فرمایا اس پر ایمان لے آؤ، مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ رب پنڈلی کھولے وہ حضور جانے، رب جانے۔ اس کو کہتے ہیں آیت متشابہات، جس کا ظاہری معنی اللہ کے لیے مناسب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، تو پھر پنڈلی کا سوال کہاں؟ اللہ فرماتے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان جماعت پر ہے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، قرآن میں لفظ آیا، تو اب اس پہ ایمان لے آؤ کہ یہ جو ہے وہ درست ہے، مگر اس کا معنی کیا ہے وہ رب جانے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، اس سے مراد کیا؟ رب تو پنڈلی سے پاک ہے۔ تو علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث پہ ایمان لے آؤ، یہ متشابہات میں سے ہے، ایمان لے آؤ کہ حضور نے صحیح فرمایا، مگر اس کا مطلب رب کے حوالے کر دو، حضور کے حوالے، کہ پنڈلی کھولے اس سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ پنڈلی اور سارے اعضاء سے پاک ہے۔ بعد میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولے گا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی کرے گا، اپنے نور کی تجلی فرمائے گا۔ اور یہاں نور کو ساق سے تشبیہ دی گئی، پنڈلی ساق سے
تعبیر کیا گیا، اور قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ فرماتے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، وہاں پنڈلی سے مراد انسانوں کی پنڈلی ہو سکتی ہے کہ ان پر ایسی مصیبت طاری ہوگی قیامت کے دن کہ ان کی پنڈلی کھول دی جائے گی، مگر یہاں یہ مطلب نہیں ہو سکتا، یہاں وہی کہ اس کو متشابہات میں سے مانو، یا پنڈلی سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی کرے گا۔ اب دیکھیے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا، کیا ہوگا؟ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اللہ تعالیٰ جب اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن و مومنہ اسے سجدہ کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِئَاءً، مگر وہ جو دنیا میں دکھاوے یا شہرت کے لیے سجدہ کرتا تھا، مگر وہ جو دنیا میں دکھانے یا شہرت کے لیے سجدہ کرتا تھا، وہ بھی جب دیکھے گا کہ سب سجدے میں گرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی پنڈلی کو ظاہر فرمایا، سب سجدے میں گرے، تو ریاکار منافق جسے کہو وہ بھی سجدے میں گرے گا، تو ہوگا کیا؟ آقا فرماتے فَيَسْجُدْ فَيَعُودْ ظَهْرَهُ طَبْقًا وَاحِدًا، وہ سجدے میں گرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی پیٹھ ایک تختہ بن جائے گی، سجدہ کر نہ پائے گا۔ جو دنیا میں دکھانے کے لیے سجدہ کرتا ہے، اس سے مراد منافقین ہیں، دکھانے اور شہرت کے لیے جو سجدہ کرتا ہے تو پھر وہ سجدہ قیامت کے دن نہیں کر پائے گا، سب سجدے میں گریں گے، وہ جب گرے گا تو اس کی پیٹھ ہے جو اس کی سیدھی ہو جائے گی، وہ سجدہ کر ہی نہیں پائے گا۔ آقا کہتے کون یسجد فی الدنیا ریاء و سمعا، جو دنیا میں شہرت اور دکھاوے کے لیے سجدے کا عادی ہے۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی، یا تو یہاں منافقین مراد ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ منافقین ان کے لیے تو جہنم کی وعید ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہیں۔ اور اگر یہاں مومن مراد ہے تو پھر علماء بیان فرماتے ہیں کہ پھر چونکہ ان کی ریاکاری اور شہرت کے لیے اللہ کی عبادت کرنا یہ عیب ہے، دکھانے کے لیے سجدہ کر رہا ہے، شہرت کے لیے جب لوگ ہیں، ریاکار کا یہی ہوتا ہے کہ جب مجمع ہوتا ہے تو خلوص آ جاتا ہے، اور جب تنہا ہوتا ہے تو پھٹافٹ پڑھ کے نکل جاتا ہے۔ ریاکار تو گویا وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ تو عبادت بندوں کے لیے کر رہا ہے، رب کے لیے تو کیا نہیں، بندے ہیں، مخلوق ہیں، تو پھر اچھی طرح وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، زور زور سے پڑھے گا، سجدہ کرے گا، لوگ کہیں کیا بھائی نمازی ہے، کرو نماز پڑھن تھا حاجی صاحب ماشاءاللہ، اثر میں ہونے تھا، مغرب میں عشاء میں نہ کریں تھا مسجد مانی، مگر جب کوئی نہ ہو تو پھر پھٹافٹ پڑھ کے نکل جاوے، تو ریاکار، اس کے لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، وہ تو بندوں کو دکھا رہا ہے، بندوں کے لیے کر رہا ہے، رب کے لیے کرتا تو پھر خلوت ہو یا جلوت ہو، ہر جگہ اس کا خلوص ایک سمان برابر ہی ہوگا اگر رب کے لیے کرتا، مگر ریاکار کا۔ تو اب یہاں منافقین مراد علماء کہتے ہیں ان کی پیٹھ ایک سمان ہو جائے گی، اور کی تختہ سیدھا ہو جائے گا، پیٹ کا وہ سجدہ نہیں کر پائے گا، اور جو مومن ہوگا وہ تو اس وقت بڑے مزے سے سجدہ کرے گا، اطمینان سے سجدہ کرے گا، بڑے مومن تھا، مومن ہے، گنہگار تھا، خطا کار تھا، مگر سجدے میں گرے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت جو بڑا خاص سجدہ ہوگا اس بندے کو اس کی توفیق دے گا، اس وقت تو بڑا دیکھنے کا محال ہوگا، گنہگار خطا کار ہے مگر سجدہ کر رہا ہے، اور جو دنیا میں بڑا عابد مشہور تھا مگر ریاکاری تھی، وہاں پیٹھ اکڑ گئی ہے، سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ سجدہ ہم گنہگاروں کو نصیب کر دے۔ اقبال کہتے ہیں اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں،
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ کبھی سر بسجدہ میں ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. کبھی سر بسجدہ جو میں ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو پہلے اس دل کو اللہ کی عبادت کا مرکز بنانا اور اس رب کے قرآن اور اس کے حبیب کے احادیث میں جو احکام ہے جس کے بجا لانے کا ہمیں امر اور حکم دیا گیا ہے اس کے بجا آوری میں خالص للہیت اللہ ہی کے لیے عبادت مقصود ہو. رب کے لیے چاہے پھر خلوت میں ہو، چاہے پھر ٹرین میں پڑھے، چاہے پلین میں پڑھے، چاہے کشتی میں پڑھے، مگر پڑھنا عبادت صرف اللہ کے لیے. تو پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے جس عمل میں علماء فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم کہتے ہیں، جس عمل میں بندے کی نیت صرف مولا کی رضا ہو، صرف مولا کی رضا ہو. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی مصیبت آ جائے، دیکھو عمل بتا رہا ہوں، مصیبت آ جائے دعا کرتے ہیں مولا مصیبت ٹال دے. تو بزرگوں نے لکھا ہے دعا میں کبھی یہ بھی شامل کرو، مولا مجھے، مولا تجھے میرے اس عمل کا واسطہ، تجھے میرے اس عمل کا واسطہ جو میں نے اپنی زندگی میں وہ عمل خالص تیرے ہی لیے کیا ہو، مولا اس عمل کے واسطے مصیبتوں کے دروازے بند کر. اتنا کہنا ہوگا، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا. تو وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کا وسیلہ بھی بارگاہ الہی میں بڑا معنی رکھتا ہے. مولا اس عمل کا واسطہ جو میں نے جتنے عمل کیا ہے اس میں سے کوئی تو ایسا عمل ہوگا مولا جو خالص تیری رضا کے لیے کیا ہوگا، جس میں ریا، شہرت، دکھاوا، نفس اور نفسانیت کسی چیز کا جو ہے دخل نہ ہوگا. تنہائی میں کوئی تو ایسا عمل ہوگا مجھے یاد نہیں مولا تجھے یاد ہے، اس عمل کا واسطہ جس کو میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو، مولا میرا یہ کام فرما، میرے لیے مصیبتوں کے دروازے بند کر. اتنا کہنا ہوگا، اس عمل کے بدلے اللہ مدد اور تائید اتارے گا، نازل فرمائے گا. تو پھر وہ عمل بھی بڑا اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے جس عمل کو اللہ کے لیے کیا جائے. جس کا وسیلہ اتنا معنی رکھتا ہے تو پھر وہ عمل کتنا معنی رکھتا ہوگا. جس عمل کا وسیلہ بارگاہ الہی میں اتنا معنی رکھتا ہے تو پھر وہ عمل کتنا معنی رکھتا ہوگا، اس کی کتنی اہمیت ہوگی جس کو خاص رب کے لیے کیا، اللہ رب کی رضا کے لیے. تو یہ بڑی اہمیت ہے. حضرت رابعہ بصریہ تصوف کی اعلیٰ منزل پر ہیں. ایک دن نکلتی ہیں گھر سے، ایک ہاتھ میں مشعل ہے، ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا ہے. کسی نے کہا جلال سے جا رہی رابعہ، کہاں جا رہی ہو؟ کہا بس اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا ڈالوں، اس آگ سے جنت جلا ڈالوں، تاکہ جو جہنم کے خوف اور جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں ان کی طلب ختم ہو اور صرف عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. اب یہ زاہدین کا ایک اعلیٰ مقام ہے، یہ بزرگوں کا ان کا اعلیٰ مقام ہے کہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ عبادت جہنم کے ڈر سے بھی نہ ہو، عبادت جنت کی طلب میں بھی نہ ہو، یہ اپنی جگہ پہ رہے، عبادت تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اے مولا صرف تیری رضا کے لیے. تو رابعہ کہتی ہیں جلا ڈالوں جہنم جنت کو اور بجھا ڈالوں نارے جہنم کو، تاکہ جو ان دونوں کے دماغ میں رکھ کے ان دونوں کو عبادت کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہی نہ رہے، پھر عبادت میں مقصد صرف اللہ کی رضا رہے. پھر جن کے رتبے ہیں سوا ان سے سوا مشکل ہے. تو یہ حدیث آگے اور احادیث باب الحشر اور اس کے تعلق سے کافی انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں.